پسے بیا او پر کی کہے موت غریب اتھوا کو پیو پترا کو میں رلن نہ دے دی ہوندہ پہ کا شہر غریب اسیر و ماشا پیوید گئی اللہ کے حوالے میرا بولیا بول نہیں سکتا او قیدر ماد سنا کربلا جنگ میں ہی ظلم کی تاریخ ہے یہ جنگ ہوتی کبھی اسکر کو نہ لایا جاتا علامہ عدد شیرازی صاحب ہم میں موجود ہیں محمد پرانتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات جو حاجات لے کے آئے ہو اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے اپنے گھراں خیر و برکت واسطے اولاداں دی سلامتی واسطے اور دین آل محمد تے ثابت قدمی واسطے باواز بلند صلوات بانیان و معاونین مجلس ادا سب دے گھراں خیر و برکت واسطے دعائیں دی قبولیت واسطے بالخصوص ماسٹر مقرر خان صاحب دے والدین جنرل یعقوب صاحب اور برگیڈیئر صاحب دے بزرگان دے درجات دی بلندی واسطے اور برادر شاہد دی اہلیت دی مغفرت واسطے اور اس خاندان دے کل مرحومین دی بخشش و مغفرت واسطے تمام بانیان دے مرحومین دی مغفرت واسطے اور شرکائے مجلس دے مرحومین دی مغفرت واسطے ملک پاکستان دے استقام سلامتی و امن واسطے فرقہ واریت دی نجاست و تحفظ واسطے اور عالم اسلام دی وحدت و اتفاق واسطے اور مومنین دی آپس اتفاق واسطے باواز بلند صلوات جتنی دعائیں میرے سامنے موجود ہیں میں تفصیلہ کچھ نظر آ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی لیکن خدا دی ذات نہ لفظ دی محتاج ہے نہ تعریر دی محتاج ہے خدا بہتر جانتا سب دعائیں دی قبولیت واسطے
عزاداری مظلوم کربلا دی سربلندی واسطے اور امام ولی عصر حجت خدا علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے آخری بندے تائیں صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات پڑھو یار تھوڑا جا جاگ کے تھوڑے ڈھلے لے جے ساڑھے اپنے اندر سستی پیدا کر دیں دیں تاکہ سفرہ دے مکے ہوئے ہونے ہیں اگر تو ہولی ہولی کر دے ہو تو بات تو سمجھیں جی ہوئی ہے تو ساڑھے تو زیادہ تھکے ہوئے ہو بابا سے بلند صلوات الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى وصيه ووزيره ومشيره وابن عمه وخليفته ووارث علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين إمام المتقين جنہیں پیچھے بیٹھے ہو تھوڑی غور فرماؤ اے عربی زبان مولا دے القابات ہدیہ کر رہے ہیں لیکن یقیناً جناب جو ڈھیر بندے جنہیں عربی نہیں سمجھ دے لیکن یہ بھی یقین ہے جو ہر بندہ اپنے سینے کی خوشبوئی ولایت علی سجائی بیٹھے تھوڑی جی توجہ کریں دے آسو تھوڑی تھوڑی سمجھ آندھی ویسی ہاں کرتا ویسی دعا فرمیں دے آسو الذی وآفات الوحد والخیبر والبدر بیر العلم والہنین امام المشرقین والمغربین ابی الحسن والحسین الذی ضربته یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین بڑی عزیز کی حضرات الذي قيل في شانه يا ذهب المؤمن يا ناصر النبي یہ چار لفظ ہیں بسم اللہ جنہیں ہر مومن دے سینے ٹھنڈک محسوس ہوگی میں انہاں نہ ہونا ایک قصیدہ پڑھنا جڑا عام بندے دا لکھے ہو یا نہیں ذاکر دا لکھے ہو یا نہیں کسی شاعر دا لکھے ہو یا نہیں ایک قصیدہ ارادہ اللہ دا زبان مصطفیٰ دی میدان خیبر دا قصیدہ علی دا یہ وہ ہدیہ کریں نا سینے ٹھنڈے ہوئے دیں سادات بزرگان دعا فرمائے دیں مومنین دی ایمان دی تازگی پیدا ہوئے دیں یا ذهب المؤمن يا
دعا ہے کریم اللہ سب کی دعا قبول فرمائے، حاضری قبول فرمائے، ہر گھر آباد فرمائے، مالک وسعت رزق عطا فرمائے، حوادثات کو محفوظ فرمائے، اولادہ نیک فرمائے۔ سارے برادران جنہوں نے بارے لکھا ہوا ہے، غیور عباس عمران عباس و مالک صاحب اولاد فرمائے۔ یہ جملہ اس خاندان ماسٹر مقرر خان، برگیڈیئر نجیب خان اور جنرل یعقوب صاحب نے جملہ خاندان دے مرحومین دی مغفرت فرمائے، مالک انہاں حوادثات کو محفوظ فرمائے۔ یہ غلام عابد دے والدین دی مالک مغفرت فرمائے۔ کریم اللہ سب مومنین حاضرین دی مرحومین دی مغفرت فرمائے۔ جڑیاں دعائیں سوچی بیٹھے اللہ دی ذات لفظاں دی محتاج نہیں، ہر مرد و مستور دی دلی دعا قبول فرمائے۔ مالک دو جہان سب نو اجر عظیم نصیب فرمائے، مکتب اہل بیت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور ملک پاکستان میں استحکام سلامتی و امن عطا فرمائے، فرقہ واریت دی لعنت و محفوظ فرمائے، اور خالق بے نیاز عالم اسلام و وحدت و اتحاد عطا فرمائے۔ امام ولی عصر حجت خدا علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے۔ قبولیت دعا واسطے سارے صلوات پر سو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجالس ادا تسلسل کربلا ہے، کسی بھی انقلاب کو زندہ رکھنا ہوئے اس کا تذکرہ ضروری ہے، وہ تذکرہ بھی اس سے انقلاب کے نال مربوط ہوگا۔ جڑا کربلائے انقلاب وفا ہویا جو اسلام نو سرکاری ادارے اپنی تحویل لینا چاہتے ہیں، بلکہ ادارے کا لفظ میں استعمال نہ کر رہا، جو اس یزید کے زمانے اداریاں کا تصور بھی کوئی نہ، ایک طاقت اپنے آپ کو سمجھدا زمانے دا حکمران، با اختیار سمجھدا اسلام دا، ظاہری طور تے اسلامی حکومت دا حکمران، اس اعلان کیتا جو پہلے بنی ہاشم کو اقتدار آج ساڑھے کو اقتدار ہے، انہاں دیاں مرضیاں نال کل فیصلے ہوتے ہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، آج ساڑھی مرضی نال فیصلہ ہو سی حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یعنی وحی دا انکار کیتا اس نے کوئی وحی نہیں آئی، نبوت دا انکار کیتا اس کوئی نبی نہیں۔ اے بنی ہاشم دی ایک سیاست آئی جنہی حکومت حاصل کرن واسطے انہاں نبوت دا سہارا لیا۔ اے او الفاظ آن جڑے صریحتاً اسلام دی مخالفت آئی، یزید وحی دا انکار کر کے خدا دی وحدانیت دا انکار کیتا، پیغمبر دی نبوت دا انکار کر کے اپنے دین دا اظہار کیتا، آل محمد دے خلاف برسر منبر توہین آمیز رویہ رکھ کے اپنے بغض دا اظہار کر کے آج یزید اعلان کرے دا پہ جو کل انہاں دا فیصلہ دین بڑھنا آج میرا فیصلہ دین بڑھ سی۔ دار حقیقت جو پیغمبر دا فیصلہ ہوگا ہائی وہ پیغمبر دا فیصلہ نہیں بلکہ خدا دا فیصلہ ارادہ خدا ہوگا ہی، اظہار مصطفیٰ ہوگا جو خدا فرمیتا وما ینطق عن الہوا، اس دے مطابق پیغمبر ارشاد فرمے دیا۔ اس حالات دے وچ پریشانی اس ویلے بڑھ گئی جلے 80 لاکھ مربع میل تے پھیلی ہوئی اسلامی حکومت سارے دے سارے کلمہ پڑھ ڈالے یزید دے اطاعت گزار بن گئے۔ اس نقطے تے خاموشی اختیار کر لئی جو نبوت ہو وہی دے سلسلے دی بجائے اور سرکاری فیصلہ سرکاری فرمان اسلام تصور ہو سی۔ اس خاموشی ایک خاموشی اسلام دکھاتے لائی، ایک خاموشی نبوت دکھاتے لائی، ایک خاموشی چپ کر ونجنا اللہ دی وحی دے انکار دی تصدیق آئی، قرآن دی آیتہ نال خیانت آئی، بس اللہ دی کائنات ایک پاکیزہ گھر دی طیب و طاہر ہستی جس دی زبان لعاب مصطفیٰ دا ذائقہ چکھیا، جس دے بدن خون مصطفیٰ دوڑ رہا، جیڑا ذات دے وچ محمد مصطفیٰ نظر آگا، جس دی تربیت علی مرتضیٰ کی تھی، جس کو شیر سیدہ زہرا پوایا، جس دا ساتھ امام حسن دیتا، آج او حسین
مدینے دی پاکیزہ مزار تے کھڑا ہو کے فرمیدہ پہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک آواز آئی جڑی امید دی کرن بڑی، ایک تکبیر بولنا نا سارے بولو، رسالت پانچلی پانڈارے سولک نورا حسین دی آواز آئی جڑی پوری دنیا واسطے امید دی کرن ثابت ہوئی۔ خاموشی دی عالم میں جلے کوئی نہ بولے دا، اس ویلے حسین بولے۔ یزید دی طاقت رو کوئی نہ چیلنج کرے دا، حسین ایمان دی طاقت رال یزید دے نظریات رو چیلنج کیتا۔ یزید آکیا میری مرضی نال حلال حرام دا تصور برسی، حسین فرمایا حلال محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام محمد حرام الى یوم القیامہ۔ حسین جوابے میرے نانے محمد دا حلال قیامت تک حلال راسی، اور میرے نانے محمد دا حرام قیامت تک حرام راسی۔ زندہ باد اے امید آئی جڑی کلمہ پڑھن والا دے ذہن حسین جگائی، اے حوصلہ آج جڑا کلمہ پڑھن والے نو حسین دیوایا۔ یزید کے نظریات نو چیلنج آ جڑا امام حسین کیتا، ذات توحید بھی ہے، وجود وحی بھی ہے، فرشتے دا مقام بھی ہے، نبوت دی توقیر بھی ہے، اور اسلام دی حقانیت بھی ہے، اور قرآن دی صداقت بھی ہے۔ اے نظریہ حسین یزید سے لعنت یزیدی نظریات جس ویلے دنیا کے سامنے پیش ہوئے، حسین علیہ اعلان اپنے نانے دے نظریات و اسلام و شریعت و عقیدہ بیان کیتا۔ لوگاں دے ذہن تھوڑی جی بیداری پیدا ہوئی، لیکن بزدلی دلیری تبدیل نہیں ہوئی، لالچ قناعت دے وچ تبدیل نہیں ہویا، حوث صبر تبدیل نہیں ہوئی، جرت پیدا نہیں ہوئی۔ جو حسین دی آواز نال آواز ملا، یزید اس آواز کو مٹاون کی کوشش کی تھی کہ آج میری سپر پاور دے سامنے جڑی آواز بول رہی ہے اس کو خاموش کر دے ہو۔ اے آواز کسی عام شخصیت دی آواز نہیں، اے آواز ہے محمد دی تربیت، حسین دی آواز، حسین منی و انا من الحسین دے مصداق دے حسین دی آواز ہے جڑی مدینے تو سر بلند ہوئی اور پوری اسلامی حکومت دے وچ گونج گئی۔ یزید نے پہلے جلا وطن کرن دی کوشش کی تھی، حسین علیہ السلام نے اپنے نانے دے مدینے نو سلام کر کے پہلی قربانی اپنے وطن دی دے کے لوگاں نو سمجھایا کہ وطن قربان کر سکدا، دین قربان نہ کر سکدا۔ لبیک یا حسین پھر مکے دے وچ حسین علیہ السلام حج کرنا چاہتے ہیں، کرائے دے قاتل احرام دے لباس سے بیچ کے حسین دی آواز رو طواف کعبہ دے درمیان خاموش کر کے قتل گمنام دا نام دے کے یزید اپنی سازش اس ناکام ہونا چاہتا۔ حسین دے تکبر و فراست و علم نے بیان محسوس کیتا جو یزید کرائے دے قاتلان دا سہارا لینا چاہتا۔ حسین نے اپنے حج نو عمرہ تبدیل کر کے کعبے نو ودا کر کے کعبے دی زندگانی بچاون واسطے کربلا کا رخ کیتا۔ کربلا دے میدان حسین تلوار دے مقابلے تلوار نہیں کچھی کی تھی، نے پوری تاریخ کو ضامن بنا کے آدھا۔ جتنا عرصہ امام حسین مکے رکے رہ گئے، لشکر جمع نہیں کیتا، کسی نے یزید کے خلاف تلوار چاون کی دعوت نہیں دی تھی۔ مکے چوے کے اے دس لیا جو میرے نانے دا دین، میرے نانے دی شریعت، خدا دا فیصلہ، قرآن دی آیتہ، اے حقیقت ہے، اس کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ اے ذہنی تربیت حسین مکے بہ کے لوگاں دی کرے دے رہ گئے، لیکن یزید کے خلاف تلوار جمع نہیں کی تھی، یزید کے خلاف لشکر جمع نہیں کیتا۔ اگر لشکر جمع کرے دے تو اب حسین کے نظریات ختم ہوئے دے، اے جنگ سیاسی جنگ روپ دار ہوئے دے۔ توجہ کرے ہیں، میں کربلا بیان کر رہے ہیں یار، اللہ بنا رہے ہیں۔ آپ
تو کوئی قصہ کہانی شروع کر دے جی تھوڑی انٹرسٹ ہوئے دلچسپی ہوئے غور نال سنو ہوئے این کیا وقت 4 قدم اگا چاہے 2.5 قدم پیچھا چاہے سچی بات تلے کیتی گچی اکڑا لئی سینہ چوڑا کیتا یہ تو سوکھا کام ہے جڑا تسی عادی ہو جس گل دے اگر یہ واقعات سننا نے تو توجہ میں صرف طلب کر رہے ہیں آقا حسین علیہ السلام لشکر جمع کرے دے جائے جنگ سیاسی جنگ نکلی رو بجیا آقا حسین مدینے میں کنائن محمد دی شریعت اور یزیدی نظریات کے درمیان فرق بیان کیتا لیکن جس ویلے مکے دے وچ حسین دی جان محفوظ رہی حسین الوداع آپ چھوڑیا کربلا تشریف لے آئے کربلا کی رستے دلے حسین آقا افراد جمع کیتے لیکن لشکر جمع نہیں کیتا توجہ کرے افراد اور لشکر ایک فرق ہوندے افراد دے وچ حسین کردار پیدا کیتا لشکر ہوندے جس دی ہاتھ تلوار اور آواز جنگ ہو حسین کربلا آئے تلوار لے کے نہیں آئے کردار لے کے آئے لشکر لے کے نہیں آئے اصحاب لے کے آئے یزید حکومت کے خلاف خروج نے کیتا اسلام دے حق کے قیام کیتا نے یزید کی فوج نال نہیں لڑے یزید کے نظریات نال لڑے اگر یزید کی فوج نال جنگ کرنی ہوتی فوج ورسز فوج فوج کے مقابلے فوج آوے حسین یزید کے نظریات نال جنگ کرن واسطے کربلا قیام کر کے پہلا پیغام دیتا ہے اے میرا رستہ روکنے والو کیا تسی دیکھ رہے ہو کہ میں لشکر جمع کیتا ہے نہیں اے میرا رستہ روکنے والے ہو کیا تسی دیکھ رہے ہو جو میں اقتدار دی حوث رکھدا نہیں کیا میں درہم و دینار دا لالچ رکھدا نہیں کیا میں دولت اکٹھی کرن واسطے آیا نہیں فرمایا میرا مقصد اپنے نانے محمد دی امت دی اصلاح ہے میں نے کی پھیلاون آیا اور برائی مقامن آیا یہ نظریہ آجرہ حسین علیہ السلام پیش کیا ایک تصور آجرہ حسین اظہار کیتا لوگاں بیداری بھی طرف راغب کیتا اور تاریخ گواہ ہے لشکر لے کے نہیں آئے اپنے نظریات بیان کیتے رجس پڑھو خطبات دے وچ بھی بہادری دا ذکر نہیں تقوی اور سربلندی دا ذکر ہے خطبات دے وچ بھی یہ نہیں آکیا جو میں فوجہ مقا دے سا خطبات دے وچ بھی یہ آکیا میں اپنے نانے دا دین زندہ کرے سا خطبے جنگ دا اظہار نے کیتا دفاعی پالیسی اختیار کیتی نے اگر دشمن جنگ مسلط کر چھوڑے تو پھر اتنا دفاع کیتا وید ہے کہ فتنہ پیدا نہ ہوئے وقت حسین دفاع کیتا ظاہری طور سے وہ کربلا دے وچ 2 فوجاں ظاہری طور سے کربلا دے وچ 2 افراد ہیں لیکن 2 افراد کے نال 2 نظریات بھی ہیں ایک فرد کا نام یزید ہے دوسری شخصیت کا نام حسین ہے ایک نظریہ یزید ہے جس کو یزیدیت آتے ہیں دوسرا نظریہ حسین ہے جس کو حسینیت آتے ہیں توجہ کرے ہیں 2 بکری چیزیں یزید اور یزیدیت یہ 2 علیحدہ کنسپٹ ہیں اینگل ہی کوئی ہے ظاہر ہی کوئی نظر ہونا پہ ہے یزید فرد نہ ہے یزیدیت نظریہ نہ ہے حسین شخصیت نہ ہے حسینیت نظریہ نہ ہے افراد تک نہ رکو نظریات تک نہ جو صرف یزید کی ذات قابل نفرت نہیں توجہ نہ ہوں آیا میں پوائنٹ سے ایتھے تو ہم نے ہونا چاہتا صرف 5.5-6 فٹ کا یزید قابل نفرت نہیں بلکہ یزید کے دماغ کے اندر جڑے نظریات ہیں یزید بھی قابل نفرت ہے اور یزیدیت بھی قابل نفرت ہے اتنا لو صرف حسین لائے کی محبت نہیں جو صرف ذات حسین نال محبت کر کے مطمئن نہ ہو جا حسینیت نال محبت بھی لازم ہے ذات حسین شخصیت حسین ہے نظریات حسین انہاں حسینیت آتے آگیا پہلے یزید اور یزیدیت کی طرف آگا یزید ایک فرد آگا حسین افراد رہتے جنگ ہی نہیں کی تھی آقا حسین واسطے برابر ہے یزید زندہ رہ جائے یا مر جائے
نہ یزید کی موت کا حسین کو کوئی فائدہ ہے، نہ یزید کی زندگی کا کوئی نقصان آ۔ حسین آقا نے یزیدیت کے خلاف جنگ کر کے ایک نظریہ قائم کیتا۔ خیال کرے آئے جس زمانے بھی یزیدی نظریہ سامنے آوے، حسینیت کا علم بلند کر کے کلو ارض کربلا، کلو یوم عاشورہ، ہر زمین کربلا ہے، ہر روز عاشورہ ہے۔ نظریات کی جنگ لڑو، فتنہ و فساد تو پرہیز کرو۔ بڑی گل مشکل ہے سمجھانا، میں پتہ ہے میرا سمجھانا یا علی ہے۔ یزید نال فقط نفرت، اگر ذات نال نفرت کرے یا حسین پھر حر نو قبول نہ کرنا۔ جس ویلے حر دی ذات کے اندر یزیدیت ختم ہوئی، حسینیت کنورٹ ہویا، حسین اپنے سینے نال لا لیا۔ حسین شخصیت نال دشمنی نہیں کی تھی، حسین شخصیت کی مخالفت نہیں کی تھی، نظریات کی مخالفت کی تھی ہے۔ اے میرا برادر، اے بانیان مجلس، اے سامعین مجالس، اے مجلس تو خطاب کرنا لے ذاکرین لائق احترام، اے علماء کرام، اپیل کرنا ممبر پہ حسین بھی بیان کر اور حسینیت بھی بیان کر۔ صرف حسین بیان کر سے مقصد حسین پورا نہ ہو سی۔ حسین لائق احترام بلندی تے پہنچنا لی شخصیت بنا ہے، جس نے پیغمبر اپنی ذات کا حصہ قرار دیتا، جنہاں نے ہدایت کا چراغ قرار دیتا گیا۔ حسین کی ذات کو کشتی نجات قرار دیتا گیا۔ حسین کی ذات کو پیغمبر اپنی ذات آکیا، سیدہ شباب اعلی الجنہ آکیا، موڈے دے سوار کر کے مدینے دیا گلیاں حسین کی عظمت بیان کی تھی، خطبہ چھوڑ کے منبر تے حسین کے فضائل بیان کی تھے، سجدہ طویل کر کے حسین کی عظمت بیان کی تھی، حسین کو اپنی ذات کا حصہ قرار دے کے حسین کا مقام واضح کیتا۔ اے حسین ہے جو ایک ذات کے اندر موجود ہے، اور دوسری حسینیت ہے جیڑی حسین دے نظریات کے اندر موجود ہے۔ مشکل جملات ہے، پڑھے لکھے بندے دیر بیٹھے ہو۔ حسین تو پوری دنیا منے نہیں ہے، کامیابی صرف حسین کو منن دنا نہیں، کامیابی حسینیت کو منن دنا ہے۔ اس کو کا جملہ تھا، کیا ہندوہ حسین کی تعریف نہیں کی تھی؟ اشعار لکھے نے، تعریف کی تھی نے، حسین کو منے دے، لیکن انہاں حسینیت نہیں منی۔ اگر حسینیت منے دے بت پرستی چھوڑ کے خدا کی بارگاہ سجدہ ریز ہو گئے۔ انہاں حسین کو منیا، حسینیت کو نہیں منیا۔ حسین کو منیا نے کہ تعریفہ کرے دے پہ کیا عیسائی غیر مسلم یہودی دانشورہ حسین کے تھیسز نہیں لکھے موجود ہے؟ اس وقت دنیا پوری دی نظر حسین کیا ہے؟ سارے حسین مننے، حسینیت نہیں مننی۔ اگر ہندو حسین کی تعریف کریتا پہ حسین نو من گئے، حسینیت نہیں مننی، اس واسطے خدا نو چھوڑ کے بت پرستی کرے نہ پیا۔ عیسائیاں حسین نو منے، حسینیت نو میں نے منیا، اس واسطے حسین کے نانے کا کلمہ نہیں پہ پڑھ دے۔ میں جناب کو اس پوائنٹ پہ لے ہونا چاہتا، صرف حسین نو مننا کافی نہیں، جلے حسینیت پہ عمل پیرا ہو سے حسین خود بخود راضی ہو گئے سیا۔ اور حسینیت بیان کرو، اور دسو حسین کی محنت کتنی ہے۔ آخری جملہ، ایک او غم میں جراسی بنے دی پیا، جرسان غم میں حسین مدینہ چھوڑیا، غم ایران کروڑے غم، کربلا اتیاس برداشت کی تھی غم، جوانہ دی علاشہ چاہیاں ساٹھا غم میں حسین نال محبت دا تقاض ہے، اسی منے دے ریا منے دے رسا۔ ایک اور بھی چیز ہے جس سے غور کرو، اے ساٹھا غم جو حسین لا کے عزت لوگا شہید کر چھوڑا، ایک ہے حسین دا غم جو حسین مدینہ چھڑے دا کیوں پہ، کعبے تو رخصت کیوں پہ ہو گئے، شہادت قبول کیوں کر
کرے نہ پہ ہے یہ حسین دے غم والے پاسے کی تغور کر جو حسین دے اندر غم ہے وہ کیڑا غم ہے جس غم نو ختم کرن واسطے حسین ایڈی بڑی قربانی تے تیار ہو گیا کہ جملے دو سمجھ لے ہو نہیں تیرے ذمہ کربلا ادھی واضح ہو ایسے حسین نے سینے چکا